نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورة الملك. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا، سبع سات سماوات آسمانوں کو، طباقا اوپر تلے۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اس تعارف کی ہی مدد سے انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، غور کرو، فکر کرو، تمہیں زندگی میں کیوں بھیجا گیا۔ اور اب مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ رب جس نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے۔ اب یہاں پہ ورڈ ہے طباقا۔ طباقا جو ہے طابا قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر تلے چیزیں رکھی جائیں، جس کو اسے کہتے ہیں طباق۔ طبق کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز رکھنا، جیسے پلیٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پلیٹ کو طبق کہتے ہیں۔ پلیٹ کے اوپر جب پلیٹ رکھی جاتی ہے تو بالکل فکس ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ فٹ آ جانا، دو چیزیں 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں وہ ایکول ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر سے آپ پلیٹ سکتے ہیں، ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر وہ رکھی جائے، یعنی مطابقت بھی برابر بھی ہو، مطابقت بھی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بھی آ جائے۔ تو یہاں پہ اشارہ ہے تنظیم کی طرف، ترتیب کی طرف، اور تناسب کی طرف، اس تناسب کی طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق میں رکھا، بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں، کہ دیکھیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اوپر تلے آسمان بنائے، اور یہ 7 جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ 7 جہاں 7 آسمان۔ معراج کے واقعہ میں آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ بھی ہے معراج کا۔ تو اس میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا کی طرف گئے نا، تو آپ 7 آسمانوں سے گزر کے گئے، ہر آسمان ایک دوسرے آسمان سے جدا ہے، اور ہر آسمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی نہ کسی رسول سے ہوئی۔ جیسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ بالکل ایکول ہیں، ایک ایک تل نیچے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، جیسے پلیٹس فٹس ہوتی ہیں ایسے ہی وہ فٹ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی شغاف نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس میں عیب نکال سکے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اسے دیکھنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھیں گے۔ تفاوت، لفظ تفاوت، تفاوت کا مطلب ہوتا ہے عدم تناسب، یا بے جوڑ ہونا، یا بے ضابطگی، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں توازن نہ ہونا۔ یہ جو پہلا لفظ ہم نے سیکھا طباقہ، اس کا اپوزٹ لگا لیں کہ طباقہ ہے بالکل مناسب صحیح انداز میں چیزیں ایک دوسرے کے ایکول ہوں، اور تفاوت کا مطلب ہوتا ہے متوازن چیزیں نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہ بنے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کے اوصاف ڈیفرنٹ ہوں۔ اب بات سمجھائی کیا جا رہی ہے کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھو گے، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی شغاف، کوئی سوراخ، کوئی رہن، کوئی بھی خامی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اگر ایک بار دیکھنے کے بعد تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی تو دوبارہ دیکھو، فرجع البصر هل ترى من فطور، تو پھر کیا کرو، دوبارہ نظریں ڈالو،
کہیں کوئی شغاف تمہیں نظر آ جائے. ایسے ہوتا ہے نا کہ جب انسان کوئی ایک چیز پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کو بہت پیاری لگتی ہے، پھر جب اس کو دوبارہ سے بالکل زوم کر کے دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں کمی نظر آ جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھنے سے تمہیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی تو دوبارہ نظریں دوڑاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، اللہ کی تخلیق کی طرف دیکھو، اس میں سے کوئی کمی ڈھونڈو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کوئی بھی فطور، کوئی بھی شغاف نظر نہیں آئے گا، کوئی تھوڑ اور نظر نہیں آئے گا. مزید پھر اگلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ متوجہ کر رہے ہیں، ثم ارجع البصر، پھر دوڑاؤ اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں، کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دہرا کر دوبارہ اپنی آنکھیں اس طرف آسمان کی جانب دوڑاؤ اور دیکھو کہ کوئی تمہیں شغاف نظر آ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کوئی بھی شغاف، کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی. تمہاری آنکھیں ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، خاسئن، خاسئن کہتے ہیں نظر کا تھکنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذلت کے ساتھ دھتکارا جانا. یعنی تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر دھتکاری جائیں گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم بے بس ہو کر، عاجز ہو کر، تھک ہار کر بیٹھ جاؤ گے. تمہیں کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کریشن میں کوئی چیز ڈھونڈ سکو. اب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے، بہت دفعہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں تھک جاتی ہیں، حسیر، تھکی ہوئی. تو انسان کی نگاہیں جیسے جیسے تھکتی ہیں، عاجز ہوتی ہیں، پھر انسان مزید اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا. آپ آسمان کو بھی دیکھیں گے نا تو زیادہ ٹائم کے لیے ہم آسمان کو نہیں دیکھ پاتے، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، اور جب ہم تھک جاتے ہیں تو مزید دیکھنے کی انرجی نہیں ہوتی. تو بار بار دیکھنا دراصل بے بسی کی علامت ہے. یوں یہ بار بار جو اللہ کہتے ہیں نا دیکھو، پیچھے بھی کہا فارجع البصر هل ترى من فطور، اور یہاں پہ بھی ثم ارجع البصر کرتین ينقلب، پھر تم دہرا کر دوبارہ دیکھو، تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ آیت تو سمپل سی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، آسمان کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اس سے جو ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے نا، غور کریں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس آیت کے اندر، ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹس ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غور کروا رہے ہیں، میری تخلیق میں غور کرو، دیکھو کہیں تمہیں کوئی بے مقصد چیز نظر آ رہی ہے، کہیں کوئی تمہیں بے ترتیبی چیز نظر آ رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بے مقصد ہو، کوئی بھی چیز بے ضابطہ نہیں. ہر چیز مقصد کے ساتھ ایک روٹین میں اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو اپنا وقت بے مقصد گزار رہی ہے، اس کو اختیار ملے. آپ جانتے ہیں اس پوری کائنات میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے؟ سورج کو اختیار نہیں ملا، ستاروں کو اختیار نہیں ملا، سمندر کو اختیار نہیں ملا، آسمانوں کو اختیار نہیں ملا. وہ بامقصد زندگی جی رہے ہیں، ایک اپنی روٹین کے اندر، ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ انسان کو. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، اور پھر انسان نے کیا کیا؟ اس اختیار کو مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو بے مقصد جینا شروع کر دیا. آپ ذرا غور کریے، سمندر کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے نا. اور سورج کے اندر ہماری جو زمین ہے، کتنی ہی زمینیں، کئی لاکھ زمینیں سورج کے اندر پیک ہو سکتی ہیں. اس اگر کائنات کو
हम देखें इस कायनात में हमारी जो गैलेक्सी है, अगर उसको ही देखा जाए, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो सितारे सितारे हैं वो हमारी कई सियारे सितारे बल्कि मोस्टली हमारी जमीन से कई गुना, कई हजार गुना बड़े हैं कि हमारी जमीन को 1000 टाइम्स इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एक सियारे के अंदर समा सकती हैं। इतनी बड़ी कायनात, लेकिन उस इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन वो एक अल्लाह की मर्जी की जिंदगी जी रही है। जैसे अल्लाह ने उनको कहा कि कितने टाइम में चक्कर कंप्लीट करना है, किधर आपने जाना है, किधर नहीं जाना, कोई चीज टुकरा नहीं रही, कितने साल गुजर गए जब से दुनिया बनी है, कितने हजारों साल हैं, दिनों की बात नहीं, लेकिन देखने को क्या मिलता है, कोई आपस में लड़ाई नहीं कर रहा, फसाद नहीं फैला रहा, झगड़ा नहीं कर रहा, कहीं पे कोई कमी नजर नहीं आती। कभी ऐसा हुआ कि रात के बाद दोबारा रात आ जाए, और कभी ऐसा हुआ कि सूरज तुलू हो तो गुरूब होने का नाम ही ना ले। और बार बार गौर व फिक्र करने के बाद कभी कोई ऐसा कह भी नहीं सकता कि काश सूरज जो है रात को निकलता, दिन को ना निकलता। तो दोनों आयात में गौर व फिक्र करने का हमें हुक्म दिया है। तो गौर व फिक्र क्या है कि रहमान की तख्लीक में तुम तफावत नहीं देख सकते, तुम फतूर नहीं देख सकते। गौर तो करो, तुम्हें कितने बड़े बड़े साइज के सारे सितारे नजर आते हैं, लेकिन वो अपनी एक एक गर्दिश है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इधर से उधर नहीं हो रहे। कोई किसी के लिए आजमाइश नहीं बना हुआ, फसाद बर्पा नहीं कर रहे। ये है अल्लाह की कायनात जो इंसान से बहुत बड़ी है। इंसान इस कायनात के सामने यूं समझे जैसे हमारे लिए चूंटियां है ना, चूंटी से भी कोई छोटा, आपको अगर कोई सेल आप देख लें वो है ना, तो हम इस कायनात के सामने, ये बाकी चीजों के सामने हमारी उतनी सी औकात है। इतनी बड़ी बड़ी कायनात में चीजें हैं, वो अपनी रूटीन में जैसे अल्लाह ने उनको कहा वैसे चल रही हैं, फसाद नहीं फैला रही, आपस में टकरा नहीं रही। लेकिन सोचिए इंसान क्या कर रहा है। क्या हम अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, जिस तरह सूरज अपने दायरे में काम करता है, चांद अपने दायरे में काम करता है। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि एक दो चांद निकल आए, या फिर एक दिन में 2 दफा चांद निकल आए? कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी गलती लगी नहीं है चांद को, सूरज को। लेकिन हम अपने अपने दायरे में काम करने की बजाय दूसरों के दायरे में घुसने की कोशिश करते हैं। हमें जो नेमतें मिली उसका हमें एहसास नहीं, और जो नेमतें दूसरों को मिली उस पे हमारी नजर हमेशा रहती है। हमारी क्या गलतियां हैं इसकी हमें फिक्र नहीं, दूसरों की क्या गलतियां हैं ये हमें बहुत जल्दी नजर आ जाती है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की फिक्र नहीं, दूसरों की क्या जिम्मेदारी है उनको बताते रहना, उन पर उंगलियां उठाते रहना, ये हमारा पसंदीदा मुश्किल बन गया। यानी हम क्या करते हैं, अपने दायरे को देखने की बजाय दूसरों के दायरों में घुसने की कोशिश करते हैं। इसी से फसाद होता है, इसी से निज़ाम खराब होता है, और इसी से अहसन अमल बुरे अमल में बदल जाते हैं। आपने कभी गौर किया कायनात कितनी पुरसुकून है, हर चीज इतनी खूबसूरत क्यों है? समंदर को देखिए तो सुकून सा मिल जाता है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी लहरें, इतना तेज पानी और इस कदर उसके अंदर मौजें, लेकिन फिर भी वो मंजर देखकर इंसान बहुत सुकून महसूस करता है। सितारों को देखा करें, दरख्तों को देखें, क्यों सब कुछ इतना पुरसुकून है? क्योंकि हर एक अपनी हुदूद के अंदर है, हर एक वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे उनके रब ने उनको हुक्म दिया। अगर पहाड़ चलने लगे, समंदर बहने लगे, रात खत्म ही ना हो, दिन खत्म ही ना हो, सूरज कभी गुरूब ही ना हो, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? कभी सोचा?
اس سارا جو کام روٹین کے مطابق چل رہا ہے اور ہمیں ڈسٹرب کچھ بھی نہیں، کوئی چیز ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہی، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں کس کی بات مان رہی ہیں؟ ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ یہ سب چیزیں کس کی بات مان رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ ان تخلیق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، تو اس پر اگر غور کریں نا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو کہ اس آیت کے ساتھ ہمیں سمجھائی گئی ہے، اور اس کا دوسری جو لاسٹ ہم احسن عمل والی آیت ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ احسن عمل کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے دی اور کہا غور و فکر کرو کہ احسن عمل کیا ہوتے ہیں، احسن عمل کیسے کیے جاتے ہیں، کیسے؟ ڈسپلن سے۔ ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، اور آج یہ دو آیتیں اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کروا کر ہمیں ڈسپلن سکھا رہی ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم احسن عمل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، جو ہمارا نفس کہتے ہیں ہم وہ کرتے جاتے ہیں، ہماری ذات میں ڈسپلن نہیں ہے۔ باہر کی بات تب آتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتی ہیں ان میں ڈسپلن تو دور کی بات، ہماری اپنی ذات کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، ہر وقت فتنہ فساد لڑائی جھگڑا۔ جب انسان خود کو ڈسپلن میں نہیں رکھتا تو پھر جو جی کرتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں، اپنی خواہشات کو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، جو دل کرتا ہے بول دیتا ہے، جو دل کرتا ہے کرنے کو کرتا چلا جاتا ہے۔ سونے کو دل کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میری نماز کا وقت ہے، کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، اگر نفسانی خواہشات اپنی پوری کرنا چاہتا ہے تو بھی نہیں یہ دیکھتا کہ میں حلال کے ذریعے پوری کر رہا ہوں یا حرام کے ذریعے۔ تو یہ بندہ جو ہے اللہ نے اس کو اطاعت کے لیے بھیجا تھا، اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ بندہ بننے کے لیے بھیجا گیا تھا، انسانوں نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں پہ چڑھائی کرنا شروع کر دی، عاجزی مطلوب تھی، متکبر بننے لگا، اور یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے اور یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کیسی اطاعت؟ جیسے یہ مخلوق کر رہی ہے، جیسے یہ اپنے دائرے کے اندر اپنی حدود کے اندر اپنی لمیٹیشن کا خیال رکھتے ہوئے ایک سفر طے کریے، ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن لانا ہے، اپنی حدود اپنی لمیٹیشنز کو پہچاننا ہے، اپنے دائرے کو پہچاننا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا، کیونکہ جنت میں جانے والے اپنے اختیار کے ساتھ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھتے ہیں، ایسا کنٹرول رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو سکھایا، جو اللہ نے عبادات کا نظام مقرر کیا، اللہ نے جو عبادات کے لیے اوقات مقرر کیے وہ ان اوقات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے لگام ہو کر زندگی نہیں جیتے، وہ ڈسپلن کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ صبح جاگنے سے لے کر رات ہونے تک دیکھیے 5 نمازیں ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، اور پھر حج کا مہینہ بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ڈسپلن سکھاتا ہے نا۔ تو یہ پوری کی پوری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلامک ریچولز ہمیں سکھائے بتائے اور اس پر عمل کرنے کا کہا، یہ سارے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ زندگی کا ہنر، ڈسپلن، سکون، اطمینان، انتظام، ترتیب۔ لیکن ہماری مسٹیک کیا ہے کہ ہم ان سب کو سمجھے بنا اپنی زندگی کو ویسے جی رہے ہیں جیسے ہم جینا چاہتے ہیں، نہ کہ ویسے جی رہے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جینے کا حکم دیا۔ تو اگر ہم وائنڈ اپ کریں ان سب کو تو سمجھ یہ آتی ہے کہ احسن عمل من مانی پر مبنی نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے مطابق جب دل چاہے نماز پڑھ لیں، جب دل چاہے چھوڑ دیں اور کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔
تو احسن عمل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ احسن عمل میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، میتھڈ اچھا ہونا چاہیے، یہ پتہ ہو کہ یہ کام میرے رب نے مجھے بتایا مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز یہ جاننا، یہ پہچاننا، اس کو کہتے ہیں احسن عمل۔ اور احسن عمل کی بہترین مثال اللہ نے ہمیں بتا دی۔ احسن عمل کی بہترین مثال کیا ہے؟ ڈسپلن سے ورک کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ احسن عمل کون ہے اور کون سا بندہ احسن عمل کرتا ہے، تو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ حرام سے بچتا ہے وہ احسن عمل کرتا ہے۔ تو حرام اصل میں کیا ہے؟ جو شدید ناپسندیدہ چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ان سے رک جانا۔ جو ان سے نہیں رکتا وہ احسن عمل نہیں کر سکتا، وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بنتا۔ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے احسن عمل کرنا پڑے گا، اور احسن عمل کرنے کے لیے زندگی میں ڈسپلن، اور ڈسپلن کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہمارا دائرہ کیا ہے، تاکہ ہم اپنے دائرہ کار سے آگے نہ بڑھیں، جو اللہ نے دائرہ مقرر کیا اس میں رہیں۔